السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم پینشنرز کی۔ آپ نے تھم نیل میں دیکھا کہ ڈیڈ لاک جو ہے ای او بی آئی والوں کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم بات کریں گے نیشنل بینک کی بھی اور پی ٹی سی ایل کی بھی، اور ڈیڈ لاک کے حوالے سے، لیکن خصوصی طور پر ہم نے ای او بی آئی کی کیوں بات کی ہے یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ابتدا کروں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور نیا آپ دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک نان سبسکرائبر ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اور آئیے اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبر نامے میں دیکھ لیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ممبران قومی اسمبلی نے بالآخر انہیں کیبنٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ حلف کل اٹھائیں گے۔ میں سیاسی معاملات کو ایک سائڈ پر رکھ کر، اپنے خیالات کو ایک سائڈ پر رکھ کر، بہرحال اسے ایک، اگر پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کی بات کریں تو ایک نیک شگون ہے، کیونکہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا جو مطلب یہ ہے کہ پھر کاروبار حکومت جو ہے وہ چلیں گے۔ جب کاروبار حکومت چلیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ مطالبات بھی کیے جا سکیں گے۔ لیکن میں نے ای او بی آئی کی بات کیوں کی ہے، وہ تخصیص کے ساتھ، کیونکہ جو میرے تک ابھی تک جو تفصیلات آئی ہیں ان کے مطابق فنانس کا منسٹر ابھی اناؤنس نہیں ہوا، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ سیٹ جو ہے ایم کیو ایم کی تھی، یہ منسٹری، لیکن ایم کیو ایم چونکہ غالباً شامل نہیں ہو رہی، تو اس لیے مجھے وہ آئی ٹی کا بھی کوئی منسٹر نظر نہیں آیا۔ اب فنانس منسٹر کا جہاں تک تعلق ہے، وہ معاملہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان کا، اور آئی ٹی کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کا مجھے ایک میسج بھی آیا کہ اب یہ جمود کیوں طاری ہو گیا ہے پی ٹی سی ایل کے پینشنرز میں، وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، اور اب وہ کیوں نہیں بولتے، کیونکہ وہ منسٹری میں جو ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے معاملات دیکھ لیں گے جب مظاہرے ہوئے تھے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر اس پینشنرز کی پی ٹی سی ایل کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو واحد تنظیم جو ہے پینشنرز ملن تحریک ہے، جس میں طالب صاحب ہزارہ والے وہ ہیں اور ایک اعجاز صاحب ہیں، جو دونوں مل کر سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے اس پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کی حد تک اس تحریک کو زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم نیشنل بینک کی بات کریں، نیشنل بینک میں بھی ظفر صادق صاحب ہیں اور نعیم فریدی صاحب ہیں، جو انتہائی اخلاص کے ساتھ نہ صرف پینشنرز کی بات کرتے ہیں بلکہ امپلائیز کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا چونکہ تعلق ہے فنانس منسٹری کے ساتھ، ان کے معاملات میں سلجھاؤ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ موجودہ حکومت کے ممکنہ فنانس منسٹر کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ جی فنانس منسٹر جو آپ کے پیش رو تھے انہوں نے یہ وعدہ ہم سے کیا تھا، تو ایک پلیٹ فارم میسر آ گیا ہے۔ لیکن میں نے ڈیڈ لاک ای او بی آئی والوں کے لیے کیوں لکھا اس میں تھم نیل میں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے ان کے اوورسیز کے منسٹر تھے، اور وہ چلاتے رہے معاملات، اور یہ کریڈٹ بہرحال ان کا ہے کہ انہوں نے 8,500 تک پینشن پہنچا دی، آگے اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور مہنگائی کے تناسب سے واقعتاً بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے ای او بی آئی کے۔ لیکن ایک خوش آئند خبر ہے کہ ان کے حوالے سے جو منسٹر ہے اوورسیز کا، وہ ساجد طوری صاحب، وہ
منتخب ہو گئے اور غالباً وہ کل بلاول صاحب کے سوا باقی سب کل منسٹر جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے. تو ساجد طوری صاحب کے پاس آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو پلس پوائنٹ اس میں یہ ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب اپوزیشن کی یہ جتنی سابقہ اپوزیشن اور موجودہ حکومتی جو ٹیم ہے، مجھے ان سے بے حد اختلافات ہیں، لیکن اگر حقیقت تسلیم کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کے حساب سے یا پینشن میں اضافے کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے وہ اتنی مایوس کن نہیں رہی. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جو اوورسیز کی منسٹری ملی ہے ساجد طوری صاحب کو، ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ ای او بی آئی کے جو پینشن کی انکریز ہے، اب میرا ذاتی خیال ہے اور میری دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے کہ وہ اب سنی جائے گی، لیکن اس کے لیے بسد معذرت ایپوا کو ذرا تگڑا ہونا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اب چونکہ یہ ہو گیا ہے، منسٹریز کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو اب نئے سرے سے ایک ولولے کے ساتھ ایپوا جو ہے وہ ضرور کوشش کرے گی، اور یہ کوششیں جاری رہنی بہت ضروری ہیں. یہ تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے. ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. اگرچہ میں جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اس کا میں اپڈیٹ نہیں لے سکا اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کی بنا پر، لیکن بہرحال اس میں کوئی خبر اگر ہوتی تو یقینی طور پر ہم تک پہنچ جاتی. تو یہ ڈیڈ لاک جو ختم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ای او بی آئی کی بیوروکریسی سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر چاہے تو کان سے پکڑ کر وہ انکریز جو ہے وہ آپ کو دلوا سکتا ہے. اللہ کرے کہ میرے اندازے درست ثابت ہوں. ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے کومنٹ سے نوازیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.